جی افشاں، سوال آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا انسانی حقوق کا تحفظ کوئی پروفیشن ہو سکتا ہے کسی آدمی کا؟ دنیا بھر میں یہی ایک چل رہا ہے، تو ایتھے بھی ہونجی ہے تھوڑا بہت. نہیں مطلب میں تو آپ سے دیکھیں نا، میں تو اس کا آپ سے ایک اخلاقی جو ہے نا، ایک مورل اس کی وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ کہ آپ انسانی حقوق کے تحفظ آپ کا پیشن بھی ہے اور آپ کا پروفیشن بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں روٹی نہیں کھانی؟ صرف خدمت کر کے ٹھڈ بھر جائے گا؟ یعنی آپ کے خیال میں ہونا چاہیے پروفیشن؟ میں نے آپ کو پھنسا دیا نا، دیکھیں یہ سوال پوچھ کے نہیں کیونکہ ہاں نہیں آپ جس جانب لے کر جا رہے ہیں نا، وہاں پر بھی پھر دیکھیں کاشف، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو دشائیں ہوتی ہیں، تو پھر میں یہ والا فلسفہ شروع کر دوں میں گی. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، میں سوال بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فلپ دی کوشچن. اوکے. تو کوشچن فلپ ہو گیا. نیا سوال یہ ہے کہ کیا جس کمیونٹی کے خلاف بھی، جس شخص کے خلاف بھی، جس قوم کے خلاف بھی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر مظالم ہو رہے ہیں، اس کو اپنے حق کے لیے خود بولنا چاہیے، یا جو ایک پریولیجڈ کلاس ہے اس کا کوئی نمائندہ بہت اچھی انگریزی میں، بہت اچھی اردو میں حقوق کا سوری یہ بڑا مشکل ہے کاف نکالنا حلق سے، تو حقوق میں سمپلی کہہ دیتا ہوں، اس کا تحفظ وہ یقینی بنائے گا. اچھا، ایک تو کہ میں یہ ہوتے ہمیشہ پیش ہی پاندی رہی، حقوق کہنے کی کوشش کرتی رہی، شاید اسی لیے حقوق ملتے نہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کاشف صاحب، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس طبقے کو مسائل کا سامنا ہے، جو بھی طبقہ مارجنلائزڈ کمیونٹی جو بھی کسی معاشرے کی ایک ظلم سہتی ہے، ایک ڈسکرمنیشن سہتی ہے، اس سے بہتر اس معاملے کو کوئی دوسرا شخص، کوئی پریولیجڈ کلاس یا پریولیجڈ جینڈر بیان نہیں کر سکتی. کہیں نہ کہیں کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہیں ہم کسی بھی طرح سے اس بحث میں سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان میں سے آسمہ جہانگیر ایک بڑا نام ہے. کم از کم میرے جیسوں کے لیے وہ لارجر دین لائف بن جاتی ہیں جب ایسے معاملات آتے ہیں. انہوں نے کسی بھی ڈسکرمنیشن میں جائے بغیر ہر مارجنلائز طبقے کے لیے آواز بھی اٹھائی، ان کے کیسز بھی لڑے، سماجی سطح پر بھی اور عدالتی سطح پر بھی. اسی تو نہیں سنے کہ انہوں نے وڈیاں وڈیاں فیساں لائیاں ہوں. نہیں، اس بات سے تو بالکل میں متفق ہوں کہ ایک لیگیسی پاکستان میں بڑی پاورفل بنائی انہوں نے آسمہ جہانگیر نے، اور وہ اب بالکل چل بھی رہی ہے. اور ان کی بیٹی اور ان کی جو لیگل ایڈ ان کا جو سیل ہے وہ اس کو اچھے سے لے کر چل رہے ہیں. میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گی گزشتہ دنوں لاہور میں ہوئی ایک ریجنل کانفرنس کا، جو کہ AGHS آسمہ جہانگیر کی جو لیگل ایڈ سیل ہے ان کا ایک ڈیجیٹل میڈیا پروجیکٹ ہے YSPK.net. ان لوگوں نے کولیبریشن کی SHR کے ساتھ، ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس، اور یہاں پر ایک کانفرنس ہوئی اور جو ہم نے بھی کور کی، اور وہاں پر ہم کچھ لوگوں سے ملے، کچھ آوازوں کو سنا. اٹ واز ریفریشنگ. ایک پلیٹ فارم تو ملا ان آوازوں کو جن کو یہ جو سینٹر ہے نا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے مدھم تو کیا بالکل فلٹر کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو پاکستان کی عورت کے ساتھ، وہی گالیاں، وہی سب کچھ، وہی پیٹریارکی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو وائسز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور کی مارجنلائز طبقے کی آوازیں ہیں، دور کی سینٹر سے دور کی آوازیں ہیں، تو پیرافری کی آوازیں ہیں. تو ان ممالک میں بھی یہی سب کچھ ہے. یہاں بھی وہ ایک لفظ جو مجھے بڑا اچھا لگا، جمہوریت سازی. ڈیجیٹل دور میں ساؤتھ ایشیا کی جمہوریت سازی کے حوالے سے ایک ریجنل کانفرنس تھی جس میں مختلف سیشنز تھے. تو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے کاشف؟ اب یہ بتائیں.
نہیں یہ تو آپ نے جو بات کی اس سے تو میں اختلاف کر نہیں سکتا، لیکن آپ نے بڑی میں کہوں گا کہ ہوشیاری سے جو سوال میں نے پوچھا تھا، ایون فلپ کر کے بھی پوچھا تھا، وہ آپ نے گول کر دیا. دیکھیں میں وہ سوال دوبارہ پوچھوں گا یہاں پہ ایک اور طریقے سے، ایک دفعہ پھر فلپ کرتا ہوں میں سوال کو. اچھا بات یہ ہے کہ بڑا نام آپ نے گنوایا آسمہ جہانگیر کا، ان کی خدمات جو ہیں وہ امیزنگ، مطلب ان کی ریزسٹنس بہرحال بالکل یاد رہے گی. جی وہ بات ایک طرف، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً کسی بھی معاشرے کے اندر انسانی حقوق کی آواز اٹھانے والی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، یا کیا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، جو گروپس ہوتے ہیں، وہ ایک کام کرتے ہیں کہ ریاست اور مارجنلائزڈ طبقے کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں. ان کے پاس ایسے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، ایسا سٹائل ہوتا ہے، ایسا ایکسپوجر ہوتا ہے، ایسے کنیکشنز ہوتے ہیں، اور ڈیٹا کلیکشن کا ایک پورا میکنزم ہوتا ہے کہ وہ اس سٹرگل کو پوری دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں، اور ریاست کو اور دنیا کو، اور ایون جو ہماری سب سے کیا کہنا چاہیے کہ خود غرض کلاس ہے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار شرم کرو، دیکھو لاہور میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھو یہ ہوا. کوئی تھوڑا مطلب اور حب الوطنی کے جو آپ نے یہاں پیمانے سیٹ کر رکھے ہیں نا، ان کے اوپر دوسروں کو جانچنا بند کر دیں، اس طرح کی درخواست کر لی. ہمارے لیڈر ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ جو درمیان کے گروپس ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا ڈکشن انٹروڈیوس کرواتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں کہ وہی بات جو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک طریقے سے کر کے لاہور کی اپر مڈل کلاس کو سمجھاتے ہیں، کراچی کی کلاس کو سمجھاتے ہیں. تو یہ ایک کام ہوتا ہے یہاں پہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے آپ تسی آج نا میرے والے طنز پھڑے ہوئے نے. میں جس ریجنل کانفرنس کی کاشر صاحب بات کر رہی تھی، voicepk.net والوں نے جو کلیبریشن میں کروائی، یہاں پر منظور پشتین اور سعدیہ بلوچ کو ہم نے سنا، اور وہ اپنی بات کو کوئی فلٹر لگائے بغیر کر رہے تھے. میں نے وہاں بھی افشا منظور پشتین سے یہی سوال پوچھا اور وہ زیر لب مسکرائے. یہ ایکسکلوزیو انٹرویو تھا تو اس کو دکھا دیں تو بہتر رہے گا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ پھر وہ بات نہ ہو جائے، وہی گل نہ ہو جائے کہ اسی بول رہے ہیں جڑا پسیا ہوا ہے ایک طبقہ یا گروپ، انہاں دی گل بھی اسی کرنی ہے. ایک سیاست وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ نے ایک فریم بنایا ہے کہ آپ اس فریم کے اندر آ کر رجسٹر ہو کر یہ کریں گے. اس فریم کے باہر سیاست جو پی ٹی ایم کر رہی ہے، اس فریم کے باہر سیاست بذات خود بھی ایک احتجاج ہے. تو اس سے باہر جو سیاست ہے وہ واقعی مشکل بہت زیادہ ہے. مگر جب آپ اس میں چل پڑو گے تو یہ مشکلات آپ کے لیے آسانیاں. اور سچ پوچھے کاشف، تو ایک دن بھی اگر آپ مطلب کمرے میں رہے تو آپ بور ہو جاؤ گے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، کچھ برا ہوا ہے مجھ سے. ایک گھنٹہ بھی ضائع کیا تو یہ آپ کے سکون کو تباہ کر دے گا. یہ واقعی جدوجہد سخت ہوگا لیکن پرسکون ہے. یار ناراض نہ ہو کوئی اس بات پہ. ہم پنجاب میں جب بھی کسی کو پہلے تو سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں وہ جس ماحول میں پلے بڑے گیپ ہے. اور اگر سمجھا بھی دے، وہ سمجھ بھی گیا تو سمپل کہہ دے گا آپ لوگ اچھی کام کر رہے ہیں، یعنی ساتھ نہیں دیتے ہیں. پھر وہ بھی ایک جملے میں کور ہو جائے گا. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں سے مخالفت جو ہے وہ کم سے کم نہ ہو، تب بھی باقی قوموں کو یہ جو نظام ہے اس کو پریشرائز کرنے کا موقع زیادہ ہوگا. مگر یہ جب پنجاب کے لوگ اسی نظام کو چلنے دے رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں وہ کیوں پریشرائز؟ وہ کہتے ہیں بڑی سرزمین بھی ہے، لوگ بھی ہیں، کاروبار کرنا ہو کچھ کرنا ہو یہاں پر جگہ ہے. باقی علاقوں میں اگر جو مطلب ظلم وغیرہ کیا تو یہاں پر ایک سیکیور علاقہ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہی ہے کہ پنجاب کے لوگ اگر اٹھ کھڑے ہو تب باقی مظلوم اور محکوم قوموں کو اس کا فائدہ ہے. فی الحال تو وہ مسائل جس کے بنیاد پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ تو یہاں پر اس لیول کے ہے نہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اس ہر علاقے میں بدامنی ہو وغیرہ وغیرہ. ایون
پشتونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ چیزیں زیادہ فیل نہیں ہوتے. بعض علاقوں میں زیادہ فیل ہوتے ہیں, بعض میں کم فیل ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہر جگہ, لیکن یہی ہے کہ شعور اس کے بعد کہ میرے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے پھر مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ غلط ہے. شعور اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے. آرام سے دوسروں کے حالات دیکھ کر بھی ہم شعور حاصل کر سکتے ہیں. پنجاب کے جو پروگریسو لوگ ہیں ان کو یہ جو وہ اپنی مرضی کی سیاست نہ ہو ان کی, کہ آج چاہا تو آج پروگرام کر دیا, نہیں چاہا موڈ نہیں بنا تو نہیں. وہ ہم اس طرح جس طرح ہم مجبور ہیں حالاتوں سے ہر روزانہ کر رہے, وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک فرض نبھاتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر کوششیں زیادہ کریں تو اچھا ہوگا. تو منظور پشتین نے یہ بات کہی کہ جو پریولیج طبقہ ہے وہ کہتا ہے وہ اگر متفق بھی ہوتا ہے تو ریلیٹیولی متفق ہوتا ہے. جو غداری کے, حب الوطنی کے اور ریزسٹنس کے کرائٹیریا جو یہاں کی ایک اپر کلاس کو اور سیاست کے کرائٹیریا ایگزیکٹلی یہی تو ساری بات ہے. تو ان میں جو اس کلاس کے انٹرسٹ کے مطابق سوٹ کرتی ہے اس کو جو چیز وہ اس کو پک کر لیتے ہیں اور پھر اس انقلاب کو بھی کمرشل کر دیتے ہیں. بھئی بیچنا تو آتا ہے ان لوگوں کو, فیض میلہ بیچنا تو آتا ہے ان کو. یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو اٹس اے کارپوریٹ ورڈ. اٹس اے کارپوریٹ ورڈ. تو پھر یہ باتیں ہیں اور یہی چیتیں ہیں. تو نیٹیوز کہاں ہیں؟ جو آپ بات کری نا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں جوکس اپارٹ میں اس کو دل سے مانتا ہوں کہ بہرحال کچھ لوگوں نے یہاں پہ بہت کام کیا. آسما جہانگیر کی لیگیسی جو ہے وہ آپ دیکھیں, ان کی سمارٹنس یہی ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جڑ کیسے سکتے ہیں. مطلب پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک جیسے مسائل, جب دکھ اور مسائل سانجھے ہوں تو آپ کو جوڑنے کے لیے, بانڈنگ کے لیے ایک تھوڑی سی ہی کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ جس کانفرنس کی میں بات کر رہی تھی, یہاں پر جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں بات کی تھی کہ جو طبقہ, جو گروپ سہ رہا ہو اس کو بولنے دیں, اس کو اپنا دکھڑا خود بیان کرنے دیں. ہر وقت دوسروں کے اسپوکس پرسن مت بنے. یہاں پر جس طرح سے جو پہلا سیشن تھا وہ اس خطے میں خواتین صحافیوں کو جس قسم کی بلنگ کا, سائبر ہریسمنٹ کا, اور پھر ریاستی اداروں کی جانب سے جس قسم کی کہیں نہ کہیں ان کو خاموش کروانے کا, فلٹر کرنے کا جو معاملہ چلتا ہے, اس کے اوپر وہ بات تھی. اور وہاں پر ہمیں غریدہ فاروقی ملی, وہ ایک سیشن میں اسپیکر تھیں اور ہم نے ان سے بات کی. میرا خیال ہے چونکہ وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں اس ہیراسمنٹ کے معاملے میں تو انہی کی زبانی یہ بات سننی پڑے گی. باقی چاہے ہم انڈیا کے ہوں گے, پاکستان کے ہوں گے, بنگلہ دیش کے ہوں گے, سری لنکا, بھوٹان, نیپال, مالدیوز, لیکن جب خواتین کو سپریس کرنے کی بات آئے گی, خواتین کے رائٹس کو سپریس کرنے کی بات آئے گی, ان کو گالیاں نکالنے کی بات آئے گی, تو ہم پھر بارڈر لیس ہو جاتے ہیں. ہمیں پھر کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم پھر کسی کنٹری کے نیشنل نہیں رہتے. ہم یہاں سے بیٹھ کے دوسرے ملک کی خواتین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. سو اس چیز کو بھی ہمیں, جب یہ ایک کمبائنڈ مل کے اٹیک ہو رہا ہے خواتین کے خلاف, تو اس کے خلاف ایفرٹ بھی کمبائنڈ آنی چاہیے. پروٹیکشن بہت آخر کی سٹیج ہے اور ہم لوگ بہت ایک آئیڈیلسٹ ہو جائیں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں الٹیمیٹ پروٹیکشن ملنا شروع ہو جائے گی. ابھی تو ہمیں پہلے سٹیپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ خواتین اس سے سفر کر رہی ہیں اور کیوں سفر کر رہی ہیں. ابھی تو لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ خواتین کو گالی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ گالی تو نہیں ہے, تو ڈیزرو کرتی ہے, یہ تو ہے ہی فلانی, یہ تو ہے ہی فلانی, یہ تو فلاں کے ساتھ سوتی رہی ہے, یہ تو ہے ہی اسی کریکٹر کی, تو یہ تو گالی ہی نہیں ہے. تو جب آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کو سمجھائیں گے نہیں, تو پھر آپ پروٹیکشن کے لیول تک کیسے جائیں گے. کیا اچھی بات کی انہوں نے, اور انہوں نے بتا دیا کہ بھائی خواتین کے معاملے میں ساؤتھ ایشیا ایک پیج پر ہے. اچھا, یہ جو انہوں نے گفتگو کی نا, یہ ایک اتفاقی نہیں تھی, ایک ویژن تھا. ہم نے جب بات کی منیزے سے تو جو گفتگو انہوں نے کی تو پتہ لگا کہ ان کو وہ سوچ سمجھ کے ان ایشوز کو سامنے لا رہی ہے. بالکل, میرا خیال ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. تمام جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. ہندوستان سے ندھی رازدان بولی جن کے خلاف ٹرولنگ ہوئی, پھر نازنین منی بولی بنگلہ دیش سے, احمد ہلال نے آپ کو بتایا مالدیو سے کیا ہو رہا ہے, پھر میرے جو بھائی سری لنکا سے ہیں انہوں نے بتایا.
अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया के अंदर जो ख़वातीन हैं उसको एक माइनॉरिटी की तरह देखा जाता है, मगर हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम 50% हैं उस तबके के। और जब तक इन इश्यूज़ को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो सेक्शुअल वायलेंस तो साउथ एशिया में ख़वातीन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है, हम काफ़ी हाई हैं ऑन द इंडेक्स, ऑन द वर्ल्ड इंडेक्स। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म इसलिए बहुत ज़रूरी था क्रिएट करना कि कम बात तो हुए एक दूसरे से, पता तो चले कि हम अलहदा किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, ताकि जब आप आपस में बात करेंगे, आपस में आप अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी जाके आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, जहाँ पे आप एक आवाज़ बने। और जब आप इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोग उस आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। तो मैं तो आपको पता कि उस दिन भी बहुत एक्साइटेड थी, और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं खुश हूँ कि हम यहाँ बैठकर ये नहीं कह रहे कि जी काशिफ हकीकी इनकलाब आया या नहीं, हकीकी आज़ादी मिली या नहीं, ये फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, ये ट्रेंड चल रहा है। हम कुछ और बात कर रहे हैं जो बात करने के लायक है। और आपने देखा नहीं वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे कैसे नेटिव मीडिया को उन्होंने कहा कि आप आएँ और हमारे, तो वो बहुत स्टूडेंट से मुझे याद आया कि उस दिन मुझे वज़ीरिस्तान से आए एक स्टूडेंट ने अपनी कैप गिफ्ट की। मेरा ख्याल है नेटिव मीडिया की यही कमाई है, यही कमाई है। अच्छा, आप इसे मुझे लग रहा है कि आप कंक्लूड करने वाली हैं। मैं इसकी तारीफ़ और उन स्टूडेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बगैर पैसों के वो गिफ्ट किया आपको। गिफ्ट तो बगैर पैसों के ही होता है वैसे, लेकिन सवाल मेरा दुख थोड़ा सा मुझे हुआ, शर्मसारी सी हुई कि फिर जो तोहफा है वो वज़ीरिस्तान से आए एक स्टूडेंट ने एक पंजाबी को दे दिया। नहीं, आप तो देखें, ये पंजाबी और सराइकी और सिंधी का कोई मसला नहीं होता। एक क्लास, अगर आपके क्लास इंटरेस्ट है आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। हम रेसिस्ट तो नहीं है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप ज़रा सोचें, रीथिंक करें। ये कैप मिलने का मतलब ये है कि वो ये नहीं समझते कि यहाँ पर सब एक जैसे हैं। अच्छा, तो ये तो खैर आपने बहुत ही पॉजिटिव बात कर दी, एक पॉजिटिव इमेज। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है ये, हाँ, लेकिन पॉजिटिव है, ये मानना पड़ेगा। एक पॉजिटिव इमेज आपने पंजाब का पेश किया। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको छोड़े, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें आखिरी। क्या इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कोई प्रोफेशन हो सकता है? फेयर होता ही। क्या कोई प्रिविलेज तबके का बंदा, अरुंधति रॉय जो है वो लोअर कास्ट जो वहाँ पे लोग हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में भी, उनकी आवाज़ बन सकती हैं? उनको किसी ने उनकी आवाज़ बन सकता है कोई या नहीं, लेकिन उनके साथ आवाज़ ज़रूर मिलानी चाहिए। अच्छा, लेकिन खुद को ज़्यादा मेन स्ट्रीम करने से बेहतर है कि उन आवाज़ों को आगे लेकर आएं। हाँ, अच्छी अंग्रेजी थोड़ा सा पीछे बैठें और कहें कि जो बात आप मुझसे सुनना चाहते हैं वो कहीं बेहतर ये शख्स बयान कर सकता है, इसको सुने। इसको सुनाया, फिर इसको अच्छी अंग्रेजी में ना आप CNN के लिए, BBC के लिए, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वो करते हैं। बहरहाल लैंग्वेज बैरियर्स भी कहीं ना कहीं। हाँ, सराइकी कौन किसकी समझ में आती है? सिंधी तो देखें ना, एक पैराफ्रीकी ज़बान है। और तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ। और आपको पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि जो हमारी प्रिविलेज क्लास के प्रिविलेज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, उनको एक दफ़ा कम अज़ कम एक दफ़ा अपने गरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए कि आपने ठेका नहीं लिया हुआ, आपको बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं इसके, लेकिन ये है कि जो भुगत रहे हैं, जो सह रहे हैं, रिविजिट करें, उनको आगे आने दें और ख़ुद 2 कदम थोड़ा पीछे बैठकर उनका सहारा बने। वैसे तो उनको सहारों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी जो फंडिंग आ रही है, एड आ रही है, उसको बांट लें। यही मतलब था।